کرے تیاری، داڑیاں رکھیں چہروں پہ، کرتا پجامہ پہنے، پھر مریں اور پھر دیکھیں مرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ داڑھی رکھ کے مر کے دیکھو، خدا کی قسم کفن میں لپٹ کے جاؤ گے، فرشتے کھولیں گے، کہیں گے داڑھی ہے، دوسرا کہے گا سونے دو نا، چہرہ بتا رہا ہے حضور سے محبت کر کے آیا ہے۔ رکھو داڑھی چہرے پہ۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا داڑھی ہوتی ہے نا ٹھک دیتے، دوسرا کہتا ہے حساب نہیں لینا، کہا اب کیا حساب لینا، داڑھی نے سارا حساب خود دے دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا داڑھی بڑی برکت والی چیز ہے، رکھو اسے۔ اور سنیں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا گیا داڑھی کو یوں پکڑو اور رب کی بارگاہ میں کہو مالک تیرے محبوب کی سنت کا واسطہ میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے ہاتھوں میں پاپوں کے نشان ہیں، لیکن داڑھی کی نسبت تیری دعاؤں کو کبھی خالی نہیں جاتا۔ مصطفیٰ رضا اپنے نبی کی اس سنت کو بھی ادا کرنا چاہتا ہے۔ 3 دن فاقہ کیا لیکن حضور کی سنت پہ بھی عمل کیا تھا۔ انہیں مرد مومن کہا جاتا ہے، مرد مومن کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک تو کہہ رہا ہے وہاں سے نجیب بتا دو، پیسہ نہیں رک رہا، انہوں نے لکیر کھلا ہوئی بتا دی، میں نے کہا ہاتھ کٹوا دے، کہہ رہے مولانا مذاق نہ کرو، تو میں نے کہا بھائی اپنا تو ایک بات ہے، کہا کیا؟ میں نے کہا آج یہ تعویذوں کی ریل پیل چلی ہے، ٹھیک ہے نا، آج ہر بندے کے ہاتھ میں ڈوری لٹک رہی ہے، آج ہر بندہ ایک وہ لگائے پڑا نقش کر کے آگے، روز داڑھی مونڈ رہا لیکن نقشہ لگا رکھا آگے، اس سے فرشتے آئیں گے اور یہ جو مونڈ رہے ہیں روز اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لگا رکھا ہے۔ تو سنیں ذرا ایک بات، پہلے کی جو مائیں ہوتی تھی نا روز فجر میں اٹھتی تھی، فجر پڑھتی تھی، قرآن لے کے بیٹھتی تھی مصلی پہ، فجر کے وقت میں پرندے آتے تھے، وہ قرآن روک کر کے پرندوں کو دانے ڈالتی تھی، پرندے چند دانے کھا کے نا پھر نسلوں کی رزق کی دعائیں دے کے جایا کرتے تھے۔ آج کتنی گلیوں میں کتے بھونکے گھومتے رہتے ہیں لیکن کوئی آدھی روٹی دینے تیار نہیں۔ ہم اتنے تنگ نظر ہو گئے کہ جانوروں کو بھی روٹی نہیں۔ کئی ایسے نلائق لوگ دیکھے میں نے کہ اگر کتا روٹی کے ٹائم پہ آئے ڈنڈا مار کے بھگاتے، ڈنڈا مار کے بھگاتے۔ جاؤ رزق میں برکت ہوگی، جتنا تم کھاتے ہو کم سے کم اس کا آدھا جو ہے نا اللہ کی دوسری مخلوق کو کھلانے کے عادی بنو، پھر اللہ اتنا دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، سنبھالا نہیں جائے گا۔ کبھی کھلاؤ نا پرندوں کو، کبھی دو نا کتے بلیوں کو، اپنی کمائی کے اندر دوسروں کا حصہ رکھو، پھر اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے برکتیں پیدا ہوں گی، شرط کیا ہے کہ دل کشادہ ہو، دسترخوان کشادہ ہو، پھر آپ گھر میں بھی بیٹھے رہیں گے تو رزق کی سوئی اوپر ہی چلتی دکھائی دے گی۔ ایک بار تیرے گناہوں کو دیکھ کر کے رب رزق تنگ کر سکتا ہے، لیکن جو تجھ سے جڑی دوسری مخلوق ہوگی نا اس کی بھوک تیری روزی میں تنگی نہیں ہونے دے گی۔ یہ گارنٹی ہے، کرو کبھی کام ایسا دوسروں کے حصے رکھا کریں، یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اکیلے خود نہ کھایا کرو۔ محبوب نے فرمایا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، حضور فرماتے ہیں وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا وہی ہے جو خود بھات میں کھائے اور اپنے پڑوسی کو پہلے کھلائے۔ کریں گے انشاءاللہ، پیار بانٹیں گے سارے لوگ، اور مونچھ کا تو چراغ بجھائیں گے، اس پہ گھی کے چراغ تو نہیں جل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہنا جی میری لٹ کے سامنے کوئی نہیں رکتا ہے، ملک الموت کے لٹ کے سامنے بڑے بڑے نہیں رکے۔ ہاں انہوں نے تو رگڑا لگانی ہو، قبر میں جو منکر نکیر ہے، پوچھو کتنا ہائی فائی لٹ لے کے آتے ہیں، ایک مارتے ہیں 70 گز گھسیڑ دیتے ہیں زمین میں، اور وہاں کوئی پتھانی، کوئی ذمہ داری، کوئی ٹھیکیداری نہیں چلتی۔ مولا کائنات قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، جواب آیا وعلیکم السلام یا علی، کیا حال ہے؟ کہا ہماری چھوڑو باہر والوں کی بتاؤ۔ کہا کس کی؟ کہا زمین کا کیا بنا؟ کہا اولاد نے دیواریں کھڑی کر دی۔ کہا بیوی کا دوسرا نکاح کر لیا۔ کہا دوست کا انہوں نے دوسرے یار بنا لیے۔ کہا تم ہماری یاد کا کسی کو نہیں آتی۔ کہا پھر جاؤ ایک پیغام ہمارا بھی دے دینا۔ کہا کیا؟ کہا ہم دھوکے میں تھے، باہر والوں سے کہہ دینا یہاں زمین کا سکہ نہیں چلتا ہے، یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے۔ قبر کے لیے حضور کی غلامی ضروری ہے۔ کریں تیاری، داڑیاں رکھیں چہروں پہ، کرتا پجامہ پہنے، پھر مریں اور پھر دیکھیں مرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ داڑھی رکھ کے مر کے دیکھو، خدا کی قسم کفن میں لپٹ کے جاؤ گے، فرشتے کھولیں گے، کہیں گے داڑھی ہے، دوسرا کہے گا سونے دو نا، چہرہ بتا رہا ہے حضور سے محبت کر کے آیا ہے۔ رکھو داڑھی چہرے پہ۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا داڑھی ہوتی ہے نا
ٹھک دیتے, دوسرا کہتا حساب نہیں لینا. کہا اب کیا حساب لینا, داڑھی نے سارا حساب خود دے دیا ہے. یہاں تک فرمایا گیا داڑھی بڑی برکت والی چیز ہے, رکھو اسے. اور سنیں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی, فرمایا گیا داڑھی کو یوں پکڑو اور رب کی بارگاہ میں کہو مالک تیرے محبوب کی سنت کا واسطہ میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, تیرے ہاتھوں میں پاپوں کے نشان ہیں, لیکن داڑھی کی نسبت تیری دعاؤں کو کبھی خالی نہیں جانے دے گی. رکھو اس کو, سجاؤ تاکہ لوگ جنازہ خوشی خوشی پڑھیں, منکر نکیر بھی مسکرا کے سوال کریں, ملک الموت بھی آ کر کے سکون سے روح قبض کریں. ورنہ ایک بات کہہ دوں, حالات جان رہے ہیں, حادثے دیکھ رہے ہیں, روڈ پہ ایسے ایسے عبدالقادر بھائی حادثے ہوتے کہ یوں لوگ مسل جاتے ہیں, اور کھرچنا پڑتا ہے, بوٹی بوٹی اٹھانی پڑتی ہے, آدھار کارڈ جیب میں نہیں ہے, کچھ نہیں پتا, ٹرک نے مسل دیا ہے, پہچان نہیں ہو رہی بندہ کہاں کا ہے, کیسا تھا, کون تھا, کلین شیو ہے, کپڑے بھی سب ایک سے پہن رہے ہیں, کوئی کدھر جانے کا نہیں پتا. میں کہتا ہوں چہروں پہ داڑیاں رکھ لو تاکہ اگر روڈ پہ چمٹ بھی جاؤ نا تو چہرے کے بال کہہ دیں, اسے لاوارث نہ سمجھنا, یہ جو لیٹا ہے نا اس کا اجمیر والا بھی وارث ہے, خود مدینے والا بھی وارث ہے, اس لیے بھی چہروں پہ داڑیاں رکھ لو. رکھیں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ بڑے بوڑھے دیکھ رہا ہوں بال سفید ہو گئے, لیکن ابھی بھی رکھ لینا, اشارہ کافی ہے, کسی کو شرمندہ کر کے اصلاح نہیں ہوتی ہے. میں جانتا ہوں جس دن حضور نظر کرم کر دیں گے ہر چہرے پہ داڑھی نکل آئے گی. یہ فیصلہ میری مرضی سے آپ نہیں کریں گے, حضور کی مرضی سے کریں گے. آقا کی جس دن نظر کرم ہو گئی اسی دن چہرے پہ داڑیاں سج جائیں گی. اور جوان کھڑے ہو کہ ابا کے جنازے پہ کہہ رہے ہیں کوئی عمل بتا دو, ابا بخشا جائے. کوئی زمان بریانی بٹوا دوں, قورمہ بنوا دوں, اسے بھی تو ہی کھا لیے. بخشش کا سب سے بہتر عمل ہے, اگر باپ انتقال کر گیا, بیٹے کی داڑھی نہیں ہے نا, تو باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے رخ کرے حضور کے مدینے کی طرف. وہ کہہ رہے یا رسول اللہ گوار ہے نا, میں باپ کے ثواب کے لیے آج سے عہد کرتا ہوں کہ چہرے پہ آپ کی سنت کے بال رکھے جائیں گے. قسم کھا کے کہتا ہوں شاید تیری دیگ منہ پہ مار دی جائے, ہو سکتا ہے تیرا کھانا تیرے اوپر لوٹ دیا جائے, لیکن جو سنت کا وعدہ تو باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کرے گا نا, اللہ اسی سنت کے صدقے میں تیرے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے گا. یہ کام کرنے کی عادت ڈالیں, مرنا ایک دن مرنا ہے, کوئی نہیں بچنا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف مذہب اسلام ہے. یہی حق ہے, یہی سچ ہے. ہمیں اپنے مذہب پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے, اپنے دین کو سنبھالنا ہے. میرے حضور نے کہا تھا مجھے بچوں کی یہ عادت پسند آتی ہے کہ شام کو لڑتے ہیں, صبح کو ایک ہو جاتے ہیں. اگلی بات کہی تھی کتنے اچھے بچے ہوتے ہیں کہ جو خود مکان بناتے ہیں اور خود ہی گرا دیتے ہیں. گویا یہ بتاتے ہیں کہ دنیا دائمی نہیں ہے. گویا بچے کہتے ہیں ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. باتیں حضور کی اور بھی تھی, انشاءاللہ کبھی باقی باتوں میں بعد میں گفتگو ہو جائے گی. بڑی محبتوں سے آپ نے سنا. میری پوری تقریر کا نچوڑ یہ تھا, میں نے کہا ایک دوسرے سے پیار کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. ہمارا مذہب ہمارا دین نفرت نہیں سکھاتا, پیار بانٹنا سکھاتا ہے. ہم کس سے نفرت ہمارے مذہب نے سکھائی ہے یہ بھی بتا دوں, جو ہمیں مٹانے اٹھے گا ہم اس کے لیے محتاج نہیں ہیں, اور جو ہم سے گلے ملنے کے لیے آئے گا اس کے لیے ہم جلاد نہیں ہیں. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. کوئی ہمیں اتنا بھی بغیرت نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں کاٹتا رکھے اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے. کاٹنے والوں کے لیے اسلام نے ہمیں تلوار بنایا ہے, اور ملنے والوں کے لیے اسلام نے ہمیں گلاب بنا دیا ہے. ہم سے پیار کرو گے پیار ملے گا, نفرت کرو گے تو پھر خیریت بھی نہیں رہے گی. یہی اسلام کا اصول ہے. پیار تو پیار لو, پیار کرو گے پیار ملے گا. آپ سے میری گزارش ہے محبت بانٹنی ہے, ہمیں محبت بانٹنی ہے, نفرت نہیں, پیار بانٹنا ہے, اور دنیا کو بتانا ہے ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. ہم پرچی رہ گئی جن میں الندر کی پرچی ہے بھائی, پتہ نہیں کہیں لکھنؤ نہ پہنچوں. اس میں لکھا ہے انہوں نے حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے. اجازت ہے تھوڑی سی. یہ ہماری وہ مبارک جماعت ہے. کئی بار تو اسٹیج پہ نیچے سے کہتے ہیں خود تو بولتے نہیں سبحان اللہ, ہم سے کہلوا رہے. ان کی اوڑ نہ کرو, یاد رکھیے. ہاں, ان کی اوڑ نہ کرنا, جو یہ کہے وہ کرنا.
اگر یہ چپ بیٹھے تو تم چپ نہ بیٹھنا. انہوں نے کہہ دیا کہو سبحان اللہ تو کہتے رہو. اس میں نجات ہے ہماری. اور امام سے کبھی آگے نکلنا بھی نہیں چاہیے. امام سے آگے وہی نکلتا ہے جو مر جاتا ہے. جنازہ کہاں رکھتے ہیں؟ کدھر ہوتا جنازہ؟ امام کے آگے کے پیچھے. تو امام کے آگے جانا چاہتے ہو کہ پیچھے؟ سمجھ گئے میں؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ٹھیک ہے, مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا. حکم قلندروں کا وہ بھائی فقیروں سے ٹکریں نہیں لی جاتی ہے نا, فقیروں سے ٹکریں نہیں لی جاتی ہیں. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ٹھیک ہے نا, میں شجرہ پڑھ دے رہا ہوں لیکن آپ میری بھی سن لو. میں بھی ایک فقیر ہی ہوں. ہلکے میں مت کہنا لینا. سبحان اللہ کہو ورنہ پھر میں بھی کچھ کہہ جاؤں گا. بولو سارے سبحان اللہ اور زور سے. آپریٹر بھیا تھوڑا سا ایکو دے دو اسے, گلا نہ گھٹ جائے اس کا, ہے نا. بولو ذرا سبحان اللہ. جب ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ لینا مولوی کی سانس پھنس رہی ہے, اور سانس پھنس رہی ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیو تاکہ میں بیچ میں سانس لے لوں. بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے, دھوکے میں نہیں. اس لیے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں تاکہ میں سانس لے لوں بیچ میں. اللہ راضی ہوگا, آپ کو نیکی ملے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو ملے گی تو پھر اپنا بھی حصہ. وہ کہا تھا نا حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں میں گناہگار کی بنائی. ٹھیک ہے نا. تو بھائی پھر اپنا بھی نام جگاڑ لگی جانا اس میں. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام, دل کو بھی آرام. بولو سبحان اللہ. بیٹے موبائل میں آج نہ بناؤ, موبائل میں بہت دیکھا ہوگا, سامنے سے دیکھو. بچے اتنے اچھے لگے کہ آج میرا مونڈ بن گیا تھا تقریر میں. ٹھیک ہے نا. بڑے بول دیں تو ان کی مہربانی, ورنہ میں بچوں کے ساتھ ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں. بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, بے شک نہ مارنا, ڈنڈی نہ مارنا. بڑے بڑو ایسا منہ نہ دیکھنا جیسے کہ کوئی تاج محل دیکھ رہے. حضور کا شجرہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. بولیں گے سبحان اللہ. بچے بولیں زور سے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, سبحان اللہ. ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے کا نام, لمکنے کا نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحار, زلحار کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخن, ناخن کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موعد, موعد کے بیٹے نذار, نذار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نذر, نذر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات. سبحان اللہ. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. یہ جلسہ نور زندہ باد, اراکین کمیٹی پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.